السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیں. کیا کہیں گے سر موجودہ ملکی صورتحال کے حوالے سے؟ وہ تو آپ کے سامنے ہیں کہ یہ جو مہنگائی مقاوم مارچ کرنے نکلے تھے، کچھ کراچی سے نکلے تھے، کچھ لاہور سے نکلے تھے، ٹھیک ہے. اور انہوں نے جو اس وقت قوم پہ خود کتنا وہ کیا ہوا ہے کہ ڈالر کدھر چلا گیا، 247 250 کراس کر گیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد پیٹرول کے آپ پرائسز چیک کرو، اور اس کے بعد ڈیزلز کے آپ پرائسز چیک کرو، باقی جتنے بھی گریڈوی ضروریات چیزیں ہیں ان کے آپ پرائسز چیک کرو. تو مہنگائی تو یہ لوگ جو کہتے تھے کہ عمران خان مہنگائی کر رہے ہیں، عمران خان مہنگائی ٹھیک ہے اس ٹائم پہ بھی تھی لیکن اتنی نہیں تھی جتنی اب ان لوگوں نے جو ہے نا بالکل. یہ اصل میں آپ کو ایک چیز بتاؤں عدنان بھائی، کہ یہ لوگ نکلے تھے مہنگائی مقاوم مارچ کے لیے نہیں، یہ عوام مقاوم مارچ کے لیے نکلے تھے. ان کو ان کا مقصد اور ان کا وہ یہی تھا کہ انہوں نے جو ہے نا عوام کا بیڑا غرق کرنا. انہوں نے تو اپنے کیا یہ آئے کس مقصد کے لیے تھے؟ آئے اپنے نیب کے کیسز ختم کرنے کے لیے، بس وہ ان کا مقصد ختم ہو گیا. اب یہ چیخیں مار رہے کہ اکتوبر میں الیکشن کراؤ، تو ان کا تو یہی مقصد تھا. سر ملک میں تقریباً 2 صوبے میں جو ہے سیلاب نے بہت تباہ کاریاں مچائی ہوئی ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس حوالے سے تو میں یہ کہوں گا کہ آج ہمارے جو کرائم منسٹر صاحب ہیں انہوں نے وزٹ کیا تھا، اور مجھے اس پہ میں شدید مذمت کرتا ہوں کہ سیلاب کب سے اس جگہ پہ آیا ہوا ہے، اور یہ صاحب جو ہے نا یہ آج ادھر وزٹ کر رہے ہیں. تو میں تو اس چیز کا بہت سخت مذمت کرتا ہوں. نہ ان لوگوں کو راشن دیا جا رہا ہے، نہ ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، نہ ان کے گھر ہیں. اب اسٹل بارش ہو رہا ہے، پانی ہر جگہ، بلوچستان میں اب چیک کر لے، باقی مختلف پاکستان کے مختلف شہروں میں چیک کر لے، جگہ جگہ پہ پانی ہے، سیلاب آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. نہ کرائم منسٹر صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ پہلے چلے جائے. وہ آج وزٹ کر رہے ہیں کہ جب لوگ ادھر مر رہے ہیں، کتنے دنوں سے لوگ ادھر مر رہے ہیں، بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں، پانی کی وجہ سے مر رہے ہیں، ان کو نہ کھانے کا کچھ مل رہا ہے، نہ پینے کا کچھ مل رہا ہے. تو میں تو اس چیز کا بہت شدید مذمت کرتا ہوں. اگر ایسے کوئی واقعہ عمران خان کے دور میں ہوتا تو عمران خان تو فوراً اگر خود نہ پہنچتا تو اپنے بندوں کو پہنچا دیتا ادھر، کہ آپ لوگ ادھر جائیں، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، لوگوں کو فیسیلیٹیز دے دیں، لوگوں کو راشن پہنچائے، لوگوں کو سیف جگہوں پہ لے کے جائے. تو میں بہت حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ لوگ پتہ نہیں اس ملک میں کیوں اتنے بڑے بڑے عہدوں پہ کرائم منسٹر پہ جو ہے نا بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ گھر چلے جائیں. اس سے بہتر یہی ہے کہ جب حکومت نہیں چلا سکتے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ گھر چلے جائیں. پھر سر جس طرح پنجاب میں جو ہے پی ٹی آئی نے حکومت بنا لی، حکومت سے پہلے عمران خان صاحب کا ایک بیانیہ تھا کہ ملک میں فوری الیکشن کرائے جائیں. ابھی عمران خان کے پاس جو ہے کے میں بھی حکومت ہے، پنجاب میں بھی ہے. اگر یہ گر جائے تو الیکشن تو ہو جائیں گے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ یہ گرا دیں گے یا نہیں؟ سر جس طرح ہمیں ذرائع سے معلوم ہوا ہے اکتوبر میں انشاءاللہ جنرل الیکشن ہونے جا رہے ہیں. چاہے جتنے بھی چیخیں مارے کہ جی 2023 میں ہو رہا ہے، نہیں، اکتوبر میں ہی جنرل الیکشن ہوگا، اور یہ خود اسمبلی تحلیل کرے گا. ہم نہیں کریں گے، یہ خود اسمبلی تحلیل کرے گا، اور اکتوبر میں ہی انشاءاللہ جنرل الیکشن ہوگا. اور آپ دیکھنا جس طرح خان صاحب نے ان کو کلین سویپ کیا نا پنجاب میں، اس طرح خان صاحب انشاءاللہ اکتوبر میں پورے پاکستان میں ان کو کلین سویپ دکھائے گا اور ان کا صفایا کرے گا. کیا لگتا ہے اگر عمران خان آ جائے مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی، ڈالر نیچے آ جائے گا؟ انشاءاللہ وہ جس طرح پہلے ملک کو چلا رہا تھا نا اسی حساب سے اگر وہ آج بھی پرائم منسٹر آف پاکستان ہوتا نا، ہمارا تو آج بھی وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، لیکن جو موجودہ بیٹھا ہوا ہے کرائم منسٹر، اگر وہ اس کی جگہ پہ عمران خان ہوتا تو ملک بہت بہتری کی طرف چلا جاتا. اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، آپ موجودہ IMF کا ریکارڈ چیک کریں. جب عمران خان پرائم منسٹر کی کرسی سے اس کو ہٹایا گیا تو اس وقت پاکستان کے ملکی خزانے میں 21 ارب ڈالر تھا. اور امریکہ کس وجہ سے زور لگا رہا تھا؟ رجیم چینج کیوں ہو رہا تھا؟ رجیم چینج اس لیے ہو رہا تھا کہ اگر IMF نے یہ کہا ہے کہ اگر پاکستان کے ملکی خزانے میں جتنا اس میں 21 ارب ڈالر تھا، اگر یہ 50,000 ڈالر تک پہنچ جاتا تو پاکستان کبھی IMF کے پاس بھیک مانگنے نہ جاتا. تو ان کا تو مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو ہم ہمیشہ اپنے غلام سمجھے، اور یہ آزاد قوم ہے، نہ ہمیں غلامی، ہاں دوستی سب سے کریں گے لیکن غلامی کسی کی نہیں کریں گے. یہ خان صاحب کے بھی نظریہ ہے اور یہ میرا بھی نظریہ ہے. 50,000 یا 50 ارب؟ 50,000 ڈالر. اچھا 50,000 ارب ڈالر، سوری. بالکل. تو ابھی جو ہے ملک کی جو صورتحال ہے، کیا لگتا ہے کہ ملک ہمارا جو ہے دیوالیہ ہونے جا رہا ہے؟
سر اگر یہ لوگ اس طرح کریں گے تو ملک تو سری لنکا کی طرف جائے گا، یہ تو میں 100% کہہ رہا ہوں. اگر یہ اکتوبر میں جنرل الیکشن نہ ہوا تو ملک سری لنکا سے بھی ان کا برا حال ہوگا. عمران خان تنگ ہو گئے، عوام تنگ ہو گئے. اب دیکھنا خان صاحب ایک کال دیتے تو پورا پاکستان ایک ٹائم پہ نکل جاتا ہے. عوام تنگ ہو گئے، لوگ حیادار عزت دار لوگوں کو 2 ٹائم کا روٹی نہیں مل رہا. سر وہ لوگ کیا کرے جن کی 1000 روپے 1200 روپے دیہڑی ہے، وہ آٹے کا جو ہے نا وہ بوری بھی نہیں خرید سکتا، تو وہ کیا کریں گے؟ خودکشیاں کریں گے. نون لیگ کی پارٹی کہہ رہی ہے، ان کی قیادت کہہ رہی ہے کہ نواز شریف بھی پاکستان آ رہا ہے، تو کیا پاکستان آ سکتے ہیں؟ سر یہ تو میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ وہ کبھی پاکستان نہیں آئے گا، اور جس بیماری کے تحت اس ملک سے بھاگ گیا ہے نا، وہ کبھی واپس نہیں آئے گا. اب بیماری تو ایک جس بہانہ تھا، بیماری تو اس کا بہانہ تھا. اس کو تو وہ تو جب جہاز میں چڑھا گیا تو اس کے فلیٹس بالکل ٹھیک ہو گئے، اس کو تو کچھ بیماری نہیں تھا. وہ تو ملک سے بھاگنا چاہ رہا تھا اور وہ ملک سے بھاگ گیا، اپنے بھاگنے میں کامیاب ہوا. اچھا، آپ اپنے قائد اور لیڈر کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ قائد سر، جس طرح عدنان بھائی آپ مجھے دیکھتے ہیں کہ میں ہر جگہ پہ موجود ہوتا ہوں، چاہے وہ اسلام آباد ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جلسہ ہو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا یا ہمارے باقی سینئر لیڈرشپ کا، تو میں تو ہر جگہ پہنچتا ہوں. اور خان صاحب کو میرا یہی پیغام ہے کہ خان صاحب آپ نے کہا تھا کہ گھبرانا نہیں ہے، اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ قوم آپ کے پیچھے کھڑی ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور ڈٹ کے کرنا ہے ان چوروں اور لٹیروں کا مقابلہ کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. شکریہ سر.